ہمارے پاس بیچ میں ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے کہ ایک NCPCR ہے، چائلڈ پروٹیکشن کی ایک کمیٹی ہے، کمیشن ہے، اس کمیشن کے چیئرمین صاحب ہیں۔ اب ایک یہ ذمہ دار کمیشن ہے جو بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے چیئرمین صاحب ہیں۔ انہوں نے جب سے چیئرمین بنے ہیں تب سے بچوں کے حقوق کے لیے تو کچھ نہیں کیا، البتہ اسلام، مسلمان اور مدارس اسلامیہ وہ انہوں نے ان کو قبض میں مبتلا کر رکھا ہے، پیٹ میں تکلیف ہے اور درد بھی ایسا ہے کہ اس کی مروڑ اٹھتی ہے ان کو بیچاروں کو، اور اس مروڑ میں وہ اپنی بات بھول کر دوسری بات کرنے لگتے ہیں۔ بھیا بچوں کو دیکھو، ملک میں بچوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح چائلڈ لیبر میں بچے لگے ہوئے ہیں، کس طرح اسکولوں میں معاملہ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ ایک بچے کو دوسرے بچے سے مسلمان ہونے کی وجہ سے پٹوایا جاتا ہے، چیئرمین صاحب کو پتہ نہیں ہے۔ ایک بچے کو اسکول کا پرنسپل یا ٹیچر دوسرے بچے سے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس سے پٹواتی ہے، چیئرمین صاحب غائب ہے۔ اور ہمارے مدرسوں سے پریشانی ہے ان کو، ہمارے مدرسوں سے ان کو پریشانی ہے۔ میں انہیں کیا کہوں، کہیں کیا ہوں میں؟ سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ، یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں، ان کی باتیں سنو۔ ان کی پچھلے دنوں ایک تقریر آئی، ان کی باتیں سنو تو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو گالیاں دے کر اپنی ملائی کاٹ رہے ہیں، بس فیشن بن گیا۔ سب سے آسان کام ہے مسلمان کو اسلام کو گالی دینا، پوچھے ان سے کوئی جا کے۔ جتنی باتیں انہوں نے مدرسوں کے بارے میں کہی ہے بھیا اس کی ریسرچ خود ہی کر لو، کتنی باتیں سچ ہے کتنی جھوٹ ہے۔ آپ جاتے ہیں اپنی قابلیت کو دھارتے ہیں، ایک مجمع کے اندر تقریر کر رہے ہیں، آپ NCPCR کے چیئرمین ہیں، ذرا دیکھیے کچھ تو شرم کیجیے، ایک تحقیق تو کر لیجیے کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہمارا سارا نظام بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہمارے پاس غلطی بھی ہوگی، ضرور ہوگی، اور کوئی غلطی ہے تو ہم سے ٹھیک بھی کرنے کو تیار ہے، ہمیشہ تیار ہے ٹھیک کرنے کو۔ مان لیجیے ہمارے مدرسے میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو، ہمارے مسجد میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، ہماری جمعیت میں کوئی کام غلط ہو رہا ہو، ہماری تقریر میں کوئی کام غلط ہو رہا ہو، ہماری ٹریننگ میں کوئی کام غلط ہو رہا ہو، ہم ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اور سب کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن چیئرمین صاحب بیچارے تحقیق بھی نہیں کرتے، تقریر کو تقریر لگائے ہوئے ہیں۔ اب انہیں کیا کہیں گے، جاہل کہیں؟ وہ ہم کہنا نہیں چاہتے، اپنا منہ نہیں خراب کرنا چاہتے، گندا نہیں کرنا چاہتے۔ ساری گندگی تمہیں مبارک، ساری جہالت تمہیں مبارک۔ میں نہ گندی بات کرنا چاہتا ہوں، نہ گندگی پھیلانا چاہتا ہوں، اور نہ جہالت میں جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں تمہاری مبارک ہو، جس جو تمہاری حیثیت ہے وہ تم کر رہے ہو۔ بنا دیا ایسے لوگوں کو چیئرمین، تو کیا کریں گے آپ؟ بھائی کسی پڑھے لکھے آدمی کو، سمجھدار آدمی کو بنایا ہوتا جو ملک کو بنانے کی فکر کرتا، جو قوموں کو جوڑنے کی بات سوچتا، جو واقعی اصلاح لانے کی فکر کرتا، جو واقعی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی فکر کرتا۔ جب کوئی واقعی ٹھیک کرنے کی فکر کرے گا تو وہ اسکول کو بھی دیکھے گا، کالجوں کو بھی دیکھے گا، سڑکوں پر پھرنے والے بچوں کو بھی دیکھے گا، بھیک مانگنے والے بچوں کو بھی دیکھے گا۔ ان کی ناک کے نیچے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، منگوائی جا رہی ہے، ان کو ہوش بھی نہیں، ہوش بھی نہیں، تو مزے میں ہے۔ چیئرمین صاحب
300 साल पुरानी बात उन्हें याद आ रही है। सुभान अल्लाह। तो इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, कहने को तो बहुत कुछ है। उनको यह भी नहीं कहना चाहता कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने क्या क्या गलत कहा है, उसे ठीक कर लो भैया, कम से कम सही बात तो कहो। वो भी नहीं कहना चाहते, वो इस काबिल भी नहीं है शेर में। तो काट लो मलाई। वो अच्छा जुमला मैंने कहीं पढ़ा, किसी सामने लिखा,